امریکن صدر سے لے کے بہت سے ممالک کے سربراہان پاکستان کی صلاحیت اور پاکستان کی اہمیت کے بارے میں آج بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کو ایک ریلائبل پارٹنر اس خطے کے اندر، امن کے سفر کے اندر سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی ایک کوئی بڑا وفد، چاہے وہ سعودی عربیہ سے ہو یا ابھی کرگستان سے ہو، آتا نظر آتا ہے۔ کبھی دوسرا وفد جو انڈونیشیا کی صدر کی شکل کے اندر اگلے ہفتے پاکستان کے اندر آنے جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان کی اہمیت قائم ہوئی ہے، اس کے پیچھے یقین مانے جتنی محنت شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو ان گناہ گار آنکھوں نے خود کرتے دیکھا ہے، میرے خیال سے ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ایکنالج کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہمارا ہمیشہ کی طرح جس کو آئرن کلیڈ بردر کہتے ہیں، اس نے جس طرح سے ہر سطح کے اوپر، ہر مقام کے اوپر، ہر فورم کے اوپر پاکستان کے ساتھ دیا ہے، اس کو بھی میرے خیال سے ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب جو ہمارے لیے بحیثیت قوم موقع ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری روایتاً کمزوری رہی ہے، ہمارا جو معاشی نظام ہے، اس کو اب ہم نے مل کے کس طرح سے اس مقام، اس ڈگر کے اوپر ڈالنا ہے جو شاید دفاعی محاذ کے اوپر، خارجہ محاذ کے اوپر ہم نے حاصل کیا ہے۔ تو مجھے آج آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے صرف یہ خوشی ہوئی ہے کہ جی جو دیوالیہ پن کی گفتگو جو سال ہا سال سے پاکستان کے اندر گونجتی تھی، آج شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر اس کو کنارے ضرور لگا دیا گیا ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اپنا وہ ہوم گرون پروگرام ترتیب دے سکیں جس سے پاکستان کو ایک جامع، جس کو انکلوسیو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ چند لوگ اس ترقی کے سفر کے اندر ثمرات سمیٹ رہے ہوں اور عوام پیچھے رہ جائے۔ وہ جو انکلوسیو ترقی اور دیر پا ترقی، سسٹینیبل، یہ نہیں کہ ایک مہینے کے لیے جو عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا کہ 5%، 6% کی ہم نے معاشی ترقی کو چھوا اور جس طرح سے حکومت کو تبدیل ہوئی وہ ترقی اپنے منہ کے اوپر گر گئی۔ وہ کون سی اصلاحات ہیں جو آج پاکستان کو درکار ہیں کہ وہ اس کو ایک مستقل، دیرپا اور جامع ترقی کے سفر کے اوپر ڈال سکیں؟ تو آج سارے کا سارا دھیان وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، ان کی معاشی ٹیم کا، جس کا ایک ادنا سا حصہ میں بھی ہوں اور اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جو میری ذمہ داری لگی ہے، جو پیٹرولیم کے شعبے کی جو ذمہ داری لگی ہے، اس کے اوپر 2 منٹ گفتگو کرنے سے پہلے میں وہ بنیادی نقطے جن کے اوپر ہمیں پیش رفت کرنی ہوگی کہ ہم معاشی طور پہ ترقی کر سکیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں میرے خیال سے یہ جو سفر جو آج استحکام ہے، اس کے پیچھے جو بنیادی ایک جس کے اندر کردار، جس عنصر کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے مالی استحکام، جس کا مطلب یہ اپنے خساروں کے اوپر قابو پایا ہے، اور جب خساروں کے اوپر قابو پایا ہے تو مہنگائی، جس کو آپ جانتے ہیں، نوٹ چھاپ کے جب آپ اپنے خسارے پورے کرتے ہیں تو مہنگائی جنم لیتی ہے، تو آج اس کے اوپر لگام ڈالتے ہوئے یہ حکومت نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے ٹیکسوں کو کس طرح سے بڑھاوا دیا، ساتھ ساتھ اخراجات کو کس طرح سے کم کیا، نقصان کر کے عوام کے اوپر بوجھ کا باعث بنتے ہیں، کس طرح سے وہ اخراجات کو مستقل بنیاد کے اوپر کم کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ایک بنیادی عنصر ہے جس کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ دوسرا بڑا بنیادی عنصر جس کے اوپر اب ہمیں پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی برآمدی شعبے کے اندر کس طرح سے مسابقت، جس کو ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کہتے ہیں، کس طرح سے لے کے آئیں گے، کیونکہ
جو ایک بنیادی کمزوری ہمیں ہمیشہ معیشت کے اندر نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی معیشت بھاگنا شروع کرتی ہے، تیز ہوتی ہے، تو ہمارے پاس جو ہمارے ذخائر ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بین الاقوامی اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں اور ہمیں اپنا روپے کی جو لاگت ہے اس کو گرانا پڑتا ہے، باقی کے ایسے کام کرنے پڑتے ہیں، بجلی کو مہنگا کرنا پڑتا ہے، جس سے ہماری معیشت دوبارہ سست روی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو کس طرح سے ایکسپورٹ کمپیٹیونیس کو بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو باعزت روزگار مہیا کرنا ہے، تو کس طرح سے وہ ماحول پیدا کرنا ہے کہ سرمایہ کاری جو نہ صرف میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کی بات کر رہا ہوں، پر کس طرح سے ہمارے دوست سٹیل کے شعبے سے یہاں پہ غزالی سلیم بٹ صاحب نمائندگی کرتے ہیں، باقی کے شعبوں سے بھی جو ہمارے دوست تعلق کرتے ہیں، کس طرح سے ان کے اندر یہ اعتماد آئے کہ اب انہوں نے اس ملک کے اندر سرمایہ کاری کرنی ہے اور ان کے پیسے یہاں پہ محفوظ ہیں۔ تو یہ ماحول بنانا اب بہت ناگزیر ہے تاکہ ہم اپنے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر موقع پیدا کر سکیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر جو توانائی کا شعبہ ہے وہ بہتر موقع پیدا کر سکیں۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو توانائی کا شعبہ ہے وہ بالکل اسی طرح جس طرح کسی ایک شخص کے لیے آکسیجن کی اہمیت ہو، تو میری ذمہ داری پچھلے 6-7 مہینے سے میں شکر گزار ہوں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ذریعے جو میری توانائی یا پیٹرولیم کے شعبے کے اندر ذمہ داری لگائی، اس کے اندر جو ہم نے پچھلے چند مہینوں کے اندر کچھ کام کیے، میں اس بہانے، اس بیٹھک کے بہانے میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں، اور کس طرح سے وہ جو یہ معاشی ترقی کی جو ہماری ویژن شہباز شریف صاحب لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر پروئی جائے گی، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پاس امپورٹڈ ایندھن جو گیس کی شکل کے اندر، امپورٹڈ گیس کی شکل کے اندر ENI سے اور ہمارے دوست ملک قطر جس نے ہر مشکل مراحل کے اندر ہمارا ساتھ دیا، وہاں سے منگوایا جا رہا تھا۔ ان کا اخراج آپ جانتے ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر کیونکہ بجلی کے شعبے نے اس کا استعمال کم کر دیا تھا، تو وہ ہمیں مجبوراً اپنے گھریلو صارفین کی طرف اس کا رخ کرنا پڑتا تھا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف گیس کے شعبے کے اندر گردشی قرضہ بڑھ رہا تھا، پر اس کے ساتھ ساتھ 2018-19 سے لے کے آج تک پاکستان کو تقریباً 1000 ارب کا نقصان ہوا۔ تو آج جب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی دعاؤں کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی حکومت نے یہ مسئلہ بھی حل کر لیا ہے، اور 1 جنوری سے جو ہمارے پاس یہ وافر ایندھن موجود تھا اس کو بین الاقوامی مارکیٹوں میں بیچ کے ہم اپنا یہ بوجھ ہلکا کریں گے، اور یہ جو 1000 ارب کا نقصان ہوا ہے آج تک، اس کا کم از کم آگے اس کا بڑھاوا روک دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری مقامی تیل کی جو کمپنی ہیں جو ایندھن یہاں سے دریافت کر کے کنویں چلاتی ہیں اور اپنا مقامی ایندھن نکالتی ہیں، ان کی فیلڈز بھی آپ جانتے ہیں تقریباً 300 MMCFD تک بند کی گئی تھیں تاکہ ہمیں یہ بین الاقوامی جو باہر سے جو ایندھن منگوایا تھا اس کے لیے جگہ بنا سکیں، وہ بھی کنویں دوبارہ سے لائن کے اوپر آ جائیں گے، جس سے ہماری جو کمپنی ہے، جو ہماری جو پاکستان کی سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، OGDCL ہو، PPL ہو، انشاءاللہ تعالی وہ بھی اپنی پوری جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے اوپر چلیں گی، منافع کمائیں گی، روزگار پیدا کریں گی، اور ٹیکس کے اندر اپنا رول، اپنا کردار ادا کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ گیس کی فراہمی بہتر اور اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے بہتر اس کے اوپر اپنا گرپ کر لی ہے، تو آپ جانتے ہیں پچھلے چند مہینوں کے اندر جو لاہور کی عوام کیا، پنجاب کی عوام کیا، پاکستان کی عوام کی ایک دیر پا ڈیمانڈ تھی
کہ آپ گیس کے کنیکشن گھریلو صارفین کے لیے کھولیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو، بزرگوں کو غیر معیاری سلنڈر جو ایندھن اپنے کندھوں کے اوپر لوڈ کرا کے ایل پی جی بھرنا پڑتا تھا، جو مہنگا بھی تھا اور کسی نہ کسی حادثے کا باعث بنتا تھا، اس سے بھی کافی حد تک چھٹکارا حاصل کرا دیا گیا ہے۔